میں استقبالیہ خطبہ صرف 5 منٹ میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کے موقر استاذ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب 5 منٹ میں اپنا استقبالیہ خطبہ پورا کر لیں، وقت بہت کم ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ٹیسٹ میچ اور ون ڈے کا بالکل وقت نہیں ہے، صرف 20 اور 10 میں کام چل رہا ہے۔ حضرت مولانا بھی جانتے ہیں اور میں بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہوں۔ مجھے تو کھڑا کر دیا گیا، میں تو بالکل نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ان بچوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے، ہم نے کوئی اعلان نہیں کروایا تھا، صرف اشتہارات کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی تھی اور آپ نے ہم سب کی لاج رکھ لی۔ آپ اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لے آئے کہ ہم آپ کو کرسی بھی نہیں دے سکے۔ میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں اور آپ کا شمیم قلب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ سب حافظ قرآن ہیں۔ آج ان کے والدین کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہوگا۔ آج کسی کا بیٹا حافظ ہوا ہے، کسی کا بھائی حافظ ہوا ہے، کسی کا نواسا حافظ ہوا ہے، کسی کا پوتا حافظ ہوا ہے، کسی کا بھتیجا حافظ ہوا ہے، تو کسی کا پورے طور پر ناتی حافظ ہوا ہے۔ اے لوگوں، یہ سب کے لیے مبارکباد کا موقع ہے۔ ہاں ہاں، صرف یہ بچے ہی مبارکباد کے مستحق نہیں، ان کے اساتذہ جنہوں نے رات دن انتھک محنت کر کے ان کی پڑھائی کے لیے انتظامات کیے، وہ اساتذہ جنہوں نے چندہ کر کے ان کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے بچھونے کا انتظام کیا، ان کے لیے چھت کا انتظام کیا، آج سب اپنا فخر سے سینہ چوڑا محسوس کر رہے ہیں۔ آج اس باپ کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو رہا ہوگا جن کے لاڈلوں کے سروں پر ابھی یہ چمکتا دمکتا تاج سجایا جائے گا، اور جیسے یہ تاج یہاں سستا ہے، انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں بھی چمکے گا، اور ان کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب صرف پڑھنے والا ہی اچھا نہیں، صرف پڑھانے والا ہی اچھا نہیں، ان مدرسوں میں چندہ دینے والا بھی سب سے اچھا ہے۔ ہاں ہاں، ان بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کی خدمت کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے۔ آج وہ استاذ بھی فخر محسوس کر رہا ہوگا جس کی شاگردی میں یہ اتنے تاج تیار ہوئے ہیں، یہ اتنے لال تیار ہوئے ہیں، یہ اتنے جواہر تیار ہوئے ہیں۔ دنیا قرآن کو مٹانے کا خواب دیکھتی ہے، آئے آج نعمت پر لبے راہ مدرسہ وسیعۃ العلوم میں آ کر کے دیکھے 57 قرآن کریم کے سپاہی تیار ہو چکے ہیں۔ اے لوگوں، تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو مٹھا سکتے ہو، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے؟ یہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ العزیز محفوظ رکھیں گے۔ اور آخر میں ان حفاظ کرام اپنے تمام طالب علم بھائیوں سے عرض کروں گا، آپ صرف عبداللہ نہ رہے، صرف عبد الرحمن نہ رہے، آپ صرف سمیر نہ رہے، آپ صرف لقمان نہ رہے، آپ کے سامنے ایک لقب جڑ گیا جس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اے میرے عزیز طلبہ، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کے استاذ کی پگڑی پر حرف آئے، آپ کے استاذ کو نیچا دکھایا جائے، آپ کے مدرسے کی تربیت پر لوگ شک کریں۔ ہاں ہاں، غلطی سے کوئی غلطی نہ کرنا، آپ نمازوں کی پابندی کرنا، مرتے دم تک اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، ایسے جیسے صحابہ لگا
بتایا کرتے تھے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تم مبارک ہو، تمہارے سینے مبارک ہیں، تم کو یہ حفظ قرآن مبارک ہو، تم کو یہ حفظ کی سنتیں مبارک ہو، تم کو یہ حفظ کی دستار مبارک ہو۔ سارے اہل کمیٹی کی طرف سے، اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے میں آپ تمامی حضرات کا شمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ فجزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ سب اسی طریقے سے ہمارے مدرسے سے جڑے رہیں، ہم بھرپور اس کا تعاون فرمائیں، اس کی ضرورتوں کو دیکھیں، آپ آیا کریں، جھانک کے دیکھا کریں، اس کی ضرورتوں کو محسوس کیا کریں، آپ بچوں سے ملا کریں، ان کی تربیت میں اگر کوئی کمی آئے آپ بے چوچرا آ کر کے استاذوں سے شکایت کیا کریں کہ آپ کی تربیت میں پڑھنے والا بچہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ العزیز ہم اس کی پورے طور پر ہم کوشش کریں گے اصلاح کی۔ قاری صاحب نے بتایا کہ تھوڑا وقت ہے آنے میں، حضرت مولانا کے 2-4 منٹ اور آپ حضرات کے سامنے اس قرآن کے حوالے سے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ اسلام کی محفل ہے، اہل ایمان آئے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے اہل وطن بھائی بھی سن رہے ہوں گے، ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے۔ اے میرے اہل وطن بھائیوں، اے میرے ہندو بھائیوں، قرآن دہشت نہیں سکھاتا، قرآن نفرت نہیں سکھاتا، قرآن نے کبھی دہشت کو پسند نہ کیا۔ آپ کلام مقدس کی ایک ایک آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس کی تفسیروں کو پڑھ کر کے دیکھیں، علماء کرام کے اقوال پڑھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو دہشت نہ ملے گی۔ قرآن کریم تو اعلان کرتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں ساری ایک امت ہے، ساری ایک ملت ہے۔ اے لوگوں آؤ ایک ملت کے ساتھ، ایک امت کے ساتھ اپنے اسلام کو بھی مضبوط کرو اور اپنے ملک ہندوستان کو بھی مضبوط کرو۔ یہ مدرسہ ہاں ملک سے غداری نہیں، ملک سے وفاداری سکھاتا ہے۔ اسلام ملک سے غداری نہیں، ملک سے وفاداری سکھاتا ہے۔ اسلام کا پیغام پیغام انسانیت ہے، اسلام کا پیغام پیغام چاہت ہے، اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام پیغام اخوت ہے۔ اسلام محبتوں کی بات کرتا ہے، اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر پڑوسی تمہارا غیر مسلم ہے تو تم اس کی خبر گیری کرو۔ خبردار لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائع الی ذنبہ، تم میں سے وہ مسلمان نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اہل ایمان کی آواز ہے۔ پتا چلا اسلام محبتوں کا مذہب ہے، اسلام اخوت کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ مدرسہ سکھاتا ہے ماں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، مدرسہ سکھاتا ہے تجھے باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، مدرسہ سکھاتا ہے تجھ پر تیری بہنوں کا بھی حق ہے، مدرسہ سکھاتا ہے تجھ پر تیری بیٹیوں کا بھی حق ہے، مدرسہ بتاتا ہے تجھ پر تیرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، مدرسہ بتاتا ہے تجھ پر تیرے ملک کا بھی حق ہے۔ مدرسہ سکھاتا ہے اے لوگوں آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مدرسے میں تربیت دی جاتی ہے۔ ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولنا نہیں۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا۔ دیکھو قرآن کا پیغام، دیکھو اسلام کا پیغام کیا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، حکم سنا دیا تیرے رب نے، مہر لگا دی تیرے رب نے، کس بات پر، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے نافرمان بیٹے سن، تجھے اپنی ماں کے سامنے، تجھے اپنی
اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی بولنے کی اجازت نہیں. یہ مدرسے کی تعلیم ہے. ماں کی خدمت کرو, ماں کی سیوا کرو, ماں کی سیوا کرو. سرو تیرتھمئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت. فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیری ماتا کے چرن ہیں, تیری ماتا جی کے پیر ہیں. ہاں ہاں سرو دیو میا پتا, آہا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماں بڑی سسک رہی ہے, بیٹا ورنداون جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, سوچتا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. فرمایا نہیں, سرو تیرتھمئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت. اے میرے ہندو بھائیوں, آپ کے ہاں یہی کہا گیا ماں باپ کی سیوا کر لو, گویا تم نے پنیہ کما لیا, گویا تم نے تو تمہارے تم پاپوں سے مکت ہو گئے. لہذا میں آپ سے عرض کروں گا, یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے. ان بچوں نے بڑی محنت کر کے اللہ کا قرآن یاد کیا ہے. قرآن یاد کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ جی نہیں. راتوں کو آئیے دیکھیے, آ کر کے ان کی راتیں دیکھیے, مدرسوں کے معمولات دیکھیے. ہاں ہاں کتنی انتھک محنت اور کوشش کے بعد بچہ حافظ ہوتا ہے. اس باپ کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے جو اپنے بیٹے کے پیچھے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے. اس وقت ہر باپ کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے, کاش اس مصلی پر میرا بیٹا ہوتا, وہ میرا امام ہوتا, میں اس کا مقتدی ہوتا, وہ سناتا چلا جاتا, میں سنتا چلا جاتا. ہر وقت وہ باپ ہر باپ اس وقت یہ تمنا کرتا ہے. بھائی آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا لاڈلا حافظ ہو جائے, مدرسے میں ڈالیے, 2-4 سال ڈال کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی حافظ بنا کر واپس کر دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی گودی میں قیامت تک کے لیے پورے طور پر یہ ہیرے جواہرات لوٹا دیے جائیں گے. پھر سے میں تمام اراکین کمیٹی, تمام اپنے اساتذہ کرام, آنے والے تمام مہمان کرام اور اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچیوں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے جلسے کو زینت بخشی, آپ نے ہمارے جلسے کو خوبصورت بنایا. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو مبارک فرمائے, اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.